Hi, I'm Dr. Khurram Shaukat Yusufzai. Today's video is about the tragedy of Pakistan International Airline flight PK-8303 from Lahore to Karachi, which crashed just before the landing. We are going to analyze the factors which contributed to the crash. So let's begin. PK-8303 22 मई 2020 को लाहौर से उसने उड़ान भरनी थी। मुसाफिर जब जहाज़ में बैठ गए तो उसने टेक ऑफ करना शुरू किया। मौसम इंतहाई खुशगवार था और कोई ऐसी एबनॉर्मल बात जहाज़ में महसूस नहीं हुई। 1:05 पर जहाज़ ने टेक ऑफ किया। रनवे से उड़ने के बाद उसमें तकरीबन 91 पैसेंजर्स थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और जहाज़ बिल्कुल इसी तरह कराची की तरफ उड़ता रहा। तीस मिनट के बाद वो कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंचा। कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई। जहाज़ बिल्कुल मामूल के मुताबिक उड़ता हुआ रनवे की तरफ अप्रोच करने लगा और 10,000 फीट से वो 3,000 फीट की बुलंदी पे नीचे आया, जिसकी वजह से इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई। इस वक्त भी कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई और जहाज़ मामूल के मुताबिक अप्रोच करता हुआ 3,000 फुट की बुलंदी से रनवे की तरफ बढ़ता रहा। ये जो लैंडिंग स्पीड थी वो 2060 नॉट्स से ज़्यादा थी, यानी इसका मतलब है कि 600-700 किलोमीटर से भी ज़्यादा रफ्तार थी। जहाज़ में कोई लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ था और बग़ैर पहिए के खुले हुए जहाज़ ने लैंडिंग करने की कोशिश की। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से करीब होता हुआ रनवे के नज़दीक होता गया और 11,000 फुट की रनवे पर उसके दोनों इंजन टकराए। जहाज़ के इंजन पहले 4,000 फीट पे, फिर 7,000 फीट पे और फिर 9,000 फीट पे टकराया। तो जब 9,500 फीट पे जहाज़ ने फ़ौरन जहाज़ ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद उसने लेफ़्ट यानी बाईं तरफ का एक टर्न लिया। इस दौरान में पायलट्स ATC के साथ मुखातिब थे, जो बाद में हम आपको उनकी रियल गुफ्तगू अभी सुनाएंगे। जहाज़ को 3,000 फुट की बुलंदी पे पहुंचने का हुक्म दिया गया, लेकिन वो 3,000 फुट की बुलंदी के बजाय 2,000 फुट की बुलंदी पे ही रहा और 110 दर्जे के लेफ़्ट ज़ाविये पे मुड़ा। ऐसा लग रहा था कि जहाज़ के इंजन कमज़ोर होते हुए जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बंद होते गए, लेकिन जहाज़ अपनी ही मोमेंटम और जो पहले की स्पीड थी उसकी वजह से वो उड़ता रहा। जहाज़ ने कोशिश की कि वो रनवे 25L की तरफ, जहां उसने पहली लैंडिंग की थी, वहां दोबारा लैंडिंग की कोशिश करें।
PK-8303 بلا شبہ اس ٹائم پہ ایمرجنسی سے کا شکار ہو چکا تھا، لیکن پائلٹس نے ابھی بھی مے ڈے ڈکلیئر نہیں کیا تھا اور خاموشی سے اس فیکٹ کو چھپائے ہوئے رن وے کی طرف لینڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز کے نیچے ایک پنکھا سا نکلا جو جہاز کے سسٹم کو الیکٹریسٹی دینے کے لیے ایمرجنسی میں کھل جاتا ہے، جس کی ہم آپ کو ریئل تصویر بعد میں دکھائیں گے۔ جہاز آہستہ آہستہ رن وے 25L کی طرف بڑھتا رہا۔ اس نے ایک اور لیفٹ ٹرن لیا اور لیفٹ ٹرن لینے کے بعد پائلٹ نے بٹن دبائے تاکہ ٹائر نیچے کر سکے، یعنی لینڈنگ گیئر کو نیچے کر سکے۔ اور جب یہ کر رہا تھا، اس وقت ملیر کی گنجان آبادی کے اوپر اڑ رہا تھا اور ٹائر کھلتے ہی جہاز نیچے گرنا شروع ہو گیا، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور سیدھا وہ آبادی کے اوپر گر گیا اور دھواں اٹھنے لگا۔ ٹائر باہر نکلتے ہی جہاز کی سپیڈ کم ہوئی اور وہ اپنی رفتار مینٹین نہیں کر سکا اور آبادی میں گر گیا۔ اور یہ آبادی جو رن وے کے فنل ایریا ہے، جو ایک ممنوع علاقہ ہے جہاں پہ آپ آبادی نہیں بنا سکتے، وہاں پہ موجود آبادی کے اوپر گر گیا، جو سرخ نشان سے آپ کو نظر آ رہا ہے، جو رن وے کے کافی قریب بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ تصویر ہے جہاز کی گرنے کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گلی میں کس اینگل اور زاویے پہ گرا۔ یہ آپ کو جہاز کا ملبہ نظر آ رہا ہے PIA PK-8303 کا، اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے محلے کے گھر بھی جل گئے اور وہاں کے لوگ بھی زخمی ہوئے اور کافی تباہی پھیلی۔ کافی مکان بالکل ہی تباہ و برباد ہو گئے، جس کا پیسہ سول ایویشن اور PIA کو بعد میں دینا پڑا۔ یہ جہاز کے ٹکڑے آپ دیکھ سکتے ہیں گھروں کے ملبے کے ساتھ مکس ہو کے گرے ہیں۔ We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000. Established island 25 left. Sir, we are established on island 25 left. So you are 5 miles from touchdown, distance passing 3,500. Clear line 25 left. Roger, Pakistan 830. Just going around. Please report reaching altitude 3,500 feet. For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. Descend left heading 110, climb 3,000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3,000. 110, climb 3000, Pakistan 8303. You are jumping altitude 2,000. Sir, we have just give me 2,000. So maintain 2,000. Most rally showing 1,800 feet at descent. Copied, sir. We are now trying to maintain, sir.
Pakistan 8303 approach. जी सर. Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir. Both runways available to land. The role of civil aviation is very high in contributing to the crash of PK-8303 of Pakistan International Airlines, because civil aviation controls the approach to the runway. As the flight was too high, it was flying at 10,000 feet instead of 2,000 feet where it was supposed to be. Because of the height, the pilot had to dive down, and the steep angle of the aircraft while diving down contributed to a very high speed. And because of the very high speed, the gears or the wheels of the aircraft did not open. In other countries apart from Pakistan, when the approach of the aircraft is not good and there is error, the aircraft tower asks the pilot to have a go around, a circle around the airport, so that the pilot can lose height, as well as also observe if the landing gear of that aircraft is deployed or not. But this captain, because he had so much experience, about 18,000 hours, he was overconfident, and because of his overconfidence, he thought by opening up the flaps and also diving at this angle, he could control the aircraft. While he forgot that the aircraft capabilities, that above 250 or 60 knots, the wheels of the aircraft would not open because of the high speed. There is an inbuilt mechanism which does not allow the wheels to open. So that may be one of the reasons contributing to the wheels not opening in the first approach. As you can see, in the second approach, the wheels were open, and because of the open wheels, the aircraft stalled. So civil aviation is to blame in this incident because it allowed the captain to land. It should have refused the landing and it could have saved so many lives. It was so simple. And civil aviation of Pakistan is to be blamed for this. And the people in the civil aviation should be punished, not just the aircraft towers, but the whole administration of the Pakistan civil aviation has to be changed. जैसे कि आप देख सकते हैं, नीली लाइन जो PK-8303 की एक्चुअल एल्टीट्यूड और जो एक्स एक्सिस पे उसकी स्पीड है, एल्टीट्यूड वाई एक्सिस पे है, और रेड कलर आपको वो जहाज़ का एल्टीट्यूड और स्पीड बता रहा है जो एक्चुअली होनी चाहिए. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि PK-8303 10,000 फीट की बुलंदी पे था, और जब वो उसका एल्टीट्यूड बिल्कुल रनवे के करीब पहुंचा तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, यानी 200 नॉट से डेफिनेटली ज़्यादा थी. और जब आप 200 नॉट से ज़्यादा की स्पीड पे लैंडिंग करते हैं तो जहाज़ आपको टायर खोलने नहीं देता, क्योंकि जहाज़ के टायर टूट सकते हैं 200 नॉट से ऊपर. ये हम आपको एयरबस A320 के मैनुअल से दोबारा एक्सप्लेन भी करेंगे. तो एक्चुअल जो हाइट इस जगह पे जिना इंटरनेशनल के करीब जहाज़ की 2000 फीट होनी चाहिए थी, वहाँ पे इसकी हाइट 10,000 फीट थी. यानी पायलट बेखबर थे कि वो कराची पहुँच गए, और जैसे ही कराची के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने डाइव मारी और 10,000 से फ़ौरन 3,000 और फिर 3,000 से होते हुए 2,000 फीट तक की डाइव मारी.
تو اس ڈائیو کی حالت میں جہاز کی جو سپیڈ تھی وہ اس سپیڈ سے زیادہ ہو گئی جس کی اوپر پہیے کھلتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لینڈنگ کی ہے وہ 200 ناٹ سے اوپر ہے, اور اس کے بعد جب وہ اس کی انجن ٹکرائی تو پھر اس کی سپیڈ تھوڑی دیر کے لیے 200 ناٹ سے کم ہوئی, لیکن پھر بھی یہ کافی زیادہ سپیڈ تھی. اور جہاز کی سیفٹی میکینزمز نے پائلٹ کے آرڈر کے باوجود, بٹن دبانے کے باوجود ٹائر کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ ٹائر ٹوٹ جاتے. اس کو ہاٹ اپروچ کہا جاتا ہے, اور اس ہاٹ اپروچ کی وجہ سے ATC کو یہ اپروچ الاؤ نہیں کرنی چاہیے تھی. Another role of the civil aviation or the aircraft control tower is that when it saw the aircraft coming down on the first approach and doing belly landing, it gave the pilot a 110 degree left hand turn. It gave the permission for a left turn and 110 degrees, which is a longer way towards reaching the other end of the runway. It should have not given the 110 degree. It should have given him a shorter route, because after the belly landing it was obvious the aircraft would not be making a longer journey because the engine were damaged by touching and scraping the runway. So this was a big blunder which was done by the civil aviation aircraft tower occupants, and they have to answer for this blunder. اسی طرح کا واقعہ اسلام آباد میں بھی پیش آیا تھا, جہاں پہ بوئنگ 747 جو کہ APAWY یعنی سٹی آف پشاور کے نام سے مشہور تھا, 4 فروری 1986 کو اس کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کے ٹائر نہیں کھلے, لیکن عملے کی حاضر دماغی اور کیبن کرو کی وجہ سے سارے لوگوں کو ایویکویٹ کر دیا گیا جب انہوں نے بیلی لینڈنگ کی. تو یہاں بھی اگر پائلٹ بیلی لینڈنگ کرتا اور جہاز کو دوبارہ ٹیک آف نہ کراتا تو لوگوں کی جانیں تمام کی تمام بچ سکتی تھیں, اور پائلٹ کی غفلت کی وجہ سے یہ ہو نہیں سکا. 1986 میں MD جو تھے ایئر مارشل MA داؤد پوتا تھے, جنہوں نے کیبن کرو اور جو پائلٹس کو سرٹیفکیٹس دیے, جبکہ وہ بھی غلط تھا بیکاز جہاز کے ٹائر نہ کھلنے کی وجہ ہاٹ اپروچ اس وقت بھی ہو سکتی تھی. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور غلطی سول ایویشن کی ہے کہ اس نے 110 درجے کا یعنی لیفٹ ٹرن پائلٹ کو الاؤ کیا. اس کو چاہیے تھا کہ 180 ڈگریز پہ اس کو واپس اسی رن وے پہ لینڈنگ کرواتا, کیونکہ ATC دیکھ رہا تھا کہ جہاز رن وے سے ٹکرایا ہے. اس کے انجن کے نچلے حصے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جو کریش سے چند لمحوں پہلے ایک پلین سپاٹر نے لیا ہے, اور اس میں باقاعدہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ نچلے انجنز رگڑ کی وجہ سے بالکل کالے ہو چکے ہیں, اور اس میں سے کچھ ڈبری بھی نیچے لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو غفلت بلا شبہ سول ایویشن کی اس میں انتہائی زیادہ ہے کہ انہوں نے وہ SOP جو وہ بوئنگ 747 جو 86 میں کریش ہوا تھا اس کے بعد SOP تھی کہ جب تک ٹائر نہ کھلے ہوں آپ اس کو الاؤ نہ کریں, تو نہ ATC نے کھلے ہوئے ٹائر دیکھنے کی زحمت کی, نہ پائلٹ کو بتایا, نہ پائلٹ نے بھی گو اراؤنڈ نہیں کیا, سیدھا آ کے جہاز رن وے پر دے مارا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز کے پیچھے سے دھواں نکل رہا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے جو دونوں انجنز ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں, اور پھر بھی پائلٹ نے میڈے ڈکلیئر کیے بغیر 110 زاویے پہ آ کے اور پھر ایک آخر میں ایک اور لیفٹ ٹرن لیا ملیر میں کالونی کے اوپر تاکہ وہ رن وے کے قریب پہنچ سکے. اور یہ شارپ ٹرن جب اس نے لیا تو وہ رن وے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ملیر کے گھروں پہ گر گیا جو ملیر کالونی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز کے نیچے جلے ہوئے رگڑ سے نشانات ہیں دونوں انجنز کے نیچے, اور چونکہ یہ جلنے کی وجہ سے انجنز جو تھے
वो बंद हो गई, यानी उनको जो उसकी रोटेशन थी वो बंद हो गई। और ये फिर कंफर्म हुआ कि जब जहाज़ क्रैश हुआ उसके जो अंदर फिन्स थे इंजन के वो सही सलामत थे, यानी वो रोटेट नहीं हो रहे थे, वो खड़े हो गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि जहाज़ के इंजन दोनों शट डाउन थे और वो सिर्फ अपने मोमेंटम की वजह से 2000 फीट तक पहुंचा और इस वजह से वो 3000 फुट की बुलंदी पे पहुंच नहीं सका और फिर 2000 फुट से उसने लैंडिंग की कोशिश की। ये वो 91 पैसेंजर्स हैं जो उसमें मौजूद थे, सिवाय 2 के सारे हलाक हो गए। सारे केबिन क्रू जो थे वो भी हलाक हो गए और कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर भी इस अंदोनाक हादसे में हलाक हो चुके हैं। तो ये वो लिस्ट है उन लोगों की जिनकी मौत गफलत की वजह से हुई, सिविल एविएशन और PIA के क्रू की गलती की वजह से। और थर्ड गलती जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जो फनल एरिया में हैं। अगर वो ना होते और ये जगह खुली होती जैसे कि रूल्स रेगुलेशन है तो इन लोगों की जान बच सकती थी। PIA की सेफ्टी रेटिंग 6 आउट ऑफ 7 है और प्रोडक्ट रेटिंग 3 आउट ऑफ 7 है। तो एक सेफ एयरलाइन है, लेकिन फिर भी इसके सिस्टम्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसको अगर हम बाकी एयरलाइंस जो नई बनी है जैसे एयर ब्लू और सीरीन एयरलाइंस और दूसरों से कंपेयर करें तो PIA इनमें से अभी भी बेस्ट है। PIA management is run by the Air Force. Like the people in uniform has practically taken over the Pakistan International Airline, and they have no idea of how to run commercial organization. The only method for them is actually to do it with a stick, and that's how they were actually running PIA. They had implemented Essential Services Act that was putting a lot of pressure on the pilots, because if you do not perform the duty you would be fired. You cannot refuse the duty, and the management can just fire you from a job by this law. Although PIA is not a government entity anymore, because in 2016 the Pakistan International Airline became a public limited company. Before it was a corporation. Corporation means a government run entity, but after it became the corporation, it's the government only retains more than 51% of shares. So the government runs it because it has 51% share. The rest of the share belongs to the people. So it has sort of a semi-private entity right now. But the appointment of the higher management in uniform is a bit strange, because uniformed people are supposed to be the Army and the Air Force and the Navy. So running a public limited company is very strange and weird sort of management. And in that weird sort of management, the pilots and the cabin crew were operating. And the salaries of the cabin crew is the lowest in Asia and in the world of Pakistan International Airline. You know, some of the salaries of the cabin crew is like 40,000 Pak rupees, which is maybe like $200 or $300 a month. And although they are performing their duty well, but they are performing it under the stress to take care of their families. And the captain was a family man, and he had to take care of his family. He had kids, and then because of the corona situation, PIA had applied the Essential Services Act. The Essential Services Act was sort of a stressful thing. The PELPA, Union of the Pilots, had gone to the courts, and there are presumably, according to reports, more than 100 courts in the different, Karachi, Lahore, Peshawar, and Islamabad high courts against the PIA by the employees of the Pakistan International Airline. And the violation of SOPs and other laws and rules regulation is very common.
And the role of civil aviation is also very weak in Pakistan because it does not perform any audit or checks and balances. And the Pakistan International Air, since it's the only airline, the other airlines are very small and they do not have a management structure like PIA. So the Pakistan aviation sector is practically controlled by the Pakistan International Airline, and the other two airlines are not even IOSA certified. Only PIA is IOSA certified, although it has a good safety record, but it has a very bad management and marketing profile. Airbus makes very wonderful aircraft and they are pretty safe, and with A320 is one of the best seller and it has performed very well. Even in this circumstances, it was it looked like completely normal, and it landed on its belly and it was able to take off again, and then it had a go around, and then it almost reached to the end of runway before crashing. So I'll show you the structure of CFM 56 engine, which is installed in Airbus. So the underneath this engine is the mechanism which provides the lubrication and oil to the engine to make it function. So after being damaged, the aircraft engine stopped. جو جہاز کے انجن ہے جو آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں، یہ وہی جہاز ہے APBLD. تو اس میں جو یہ دونوں انجنز تھے یہ شٹ ڈاؤن کیوں ہوئے، اس کی ریزن ہم بتاتے ہیں کہ جب یہ رن وے سے ٹکرائے اور اس کا نچلا حصہ جلا، تو اس کے نچلے حصے جلنے کی وجہ سے اس کے نیچے چند پائپس ہوتے ہیں جس کی شکل ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ پائپس رگڑ سے ڈیمیج ہوئے اور ان پائپس میں لوبریکیشن فلوئڈ جاتا ہے. تو یہ جب رن وے سے ٹچ ہوئے اور ان کے نشانات رن وے پہ 4000, 5500, 6000 اور 7000 پہ ملے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں انجن رگڑتے رہے، اور 9000 فٹ پہ بھی ایک رگڑ کے نشان پائے گئے. اس کے بعد جہاز نے جب ٹیک آف کیا تو وہ 2000 فٹ پہ اپنی مومنٹم کی وجہ سے پہنچا. یہ وہ رگڑ کے نشان ہے، لیکن اس رگڑ کی وجہ سے جہاز کا جو انجن کا نچلا حصہ ہے جہاں پہ وہ نازک پائپس لگے ہوئے ہیں جو لوبریکیشن دیتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو گئے. اور جہاز کو جب لوبریکیشن نہیں ملتی، جیسے موبائل گاڑی کے انجن میں کام کرتا ہے، اس طرح ہوائی جہاز میں بھی لوبریکیشن کے لیے تیل یوز ہوتا ہے. اور اس تیل کی لیک ہونے کی وجہ سے، چونکہ وہ نیچے سے رگڑ کھا کے سارے ڈیمیج ہو گئے تھے، جہاز کے انجن ایک دم شٹ ڈاؤن ہو گئے. یعنی تھوڑی دیر چلے ہوں گے لیکن ایک دم شٹ ڈاؤن ہوئے. تو وہ جہاز آہستہ آہستہ 2000 فٹ سے نیچے آ رہا تھا، اور اس وقت پائلٹس نے مے ڈے ڈکلیئر نہیں کیا تھا، جو ایک غلط بات تھی. اور دوسرا ATC نے بھی یہ دیکھنے کی وہ نہیں کی کہ یہ جہاز رن وے سے ٹکرایا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو روٹین میں 110 درجے کا زاویہ دیا، اس کو 180 درجے کا زاویہ دے کر الٹا رن وے پہ اچانک لینڈ کروا سکتے تھے. آپ کو یہ پائپس نظر آ رہے ہیں نیچے کی سمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز کے انجن کے فریم کے ساتھ وہ کتنے نزدیک ہیں، اور جو انجن کا کور ہے اور رگڑ کی وجہ سے وہ سارے ڈیمیج ہو گئے. ڈیمیج ہونے کی وجہ سے انجن رک گئے، اسٹال ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کو جو یہ بلیڈز نظر آ رہے ہیں، پر نظر آ رہے ہیں، یہ گرے ہوئے جہاز میں یہ انٹیکٹ تھے. جو فرنٹ میں آپ کو بڑی سی سرکمفرنس میں آپ کو فنز نظر آ رہے ہیں، یہ انٹیکٹ تھے. اگر چلتا ہوا انجن گرتا ہے تو یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو اس جہاز کے ملبے میں جو انجنز تھے، ان کے یہ فرنٹ میں جو پنکھے تھے وہ بالکل انٹیکٹ تھے، کیونکہ نیچے جو پائپس ہیں، جو لوبریکیشن اور دوسرے فیول لائنز اور لوبریکیشن لائنز ہیں، وہ سارے تباہ ہو چکے تھے، جو جہاز کے نچلے حصے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ انجن رک گئے. یہ انجن بوئنگ 737 میں ایز اے CFM 56
اس میں بھی لگتے ہیں اور ایئر بس A320 میں بھی لگتے ہیں. دونوں میں سیم انجنز ہیں اور یہ دنیا میں کافی چلے ہوئے انجنز ہیں, محفوظ انجن ہیں. لیکن ظاہر ہے اگر آپ اس کو رن وے سے اس کو رگڑ دیں گے تو اس کے بعد انجن چلنا بند ہو جائیں گے, اور اس کے یہ جو فرنٹ کے پر ہیں یہ رک گئے. جہاز کے پہیے کیوں نہیں کھلے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. پہیے جو ہیں وہ گریوٹی سے کھلتے ہیں, اس کے لیے کسی پاور کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں ایک سیفٹی میکانزم ہوتا ہے, جب آپ بٹن دباتے ہیں وہ سیفٹی میکانزم کھل جاتا ہے اور پہیے گریوٹی سے خود نیچے آ جاتے ہیں. تو یہ میکانزم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر جہاز میں پاور نہ ہو تو پھر بھی جب آپ گیئر ڈاؤن کا یہ سوئچ نیچے کرتے ہیں تو پہیے خود بخود نیچے آ جاتے ہیں. اور اگر پھر بھی وہ پھنسے رہیں تو جہاز میں ایک سوئچ ہوتا ہے جس کو 2 دفعہ کاؤنٹر کلاک وائز دباتے ہیں یا گھماتے ہیں, دباتے نہیں ہیں گھماتے ہیں, تو وہ پہیے نیچے آ جاتے ہیں. تو اس مینول میں یہ لکھا ہے کہ 260 ناٹ جو آپ صاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سامنے, اس میں سیفٹی ویلو جو ہے وہ نہیں کھلتا. تو ڈیفینیٹلی یہ جہاز 260 ناٹ سے اوپر تھا, جس کی وجہ سے پہیوں نے کھلنے سے انکار کر دیا, جو اس کے مینول میں لکھا ہے. یعنی کیپٹن چونکہ 10,000 فٹ سے ایک دم 2,000 فٹ تک آئے تو اس کی سپیڈ 260 ناٹ سے اوپر چلی گئی اور سیفٹی میکانزم نے اوپن ہونے سے انکار کر دیا. تو یہ کہنا کہ جی اس میں پائلٹ کی غلطی نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. پائلٹ نے ہاٹ اپروچ کیا اور 260 ناٹس کو کراس کیا, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا. اور یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ ویل کے انڈیکیٹرز کیسے نظر آتے ہیں. یہ مختلف کلر چینج کرتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ ویل اوپن ہے یا نہیں ہے. پائلٹ نے اس انڈیکیٹر لائٹس کو بھی اگنور کیا. جو ایمبر اور گرین کلر کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ وہ سوئچ ہے, اگر آپ اس کو کھول لیں اور اس کے بعد اس گیئر لیور کو گول گول گھمائیں کاؤنٹر کلاک وائز 3 دفعہ تو پہیے خود بخود کھل سکتے ہیں. یہ سب میکانزمز ہیں, لیکن چونکہ پائلٹ نے ایرر کیا اور اس کی ہاٹ اپروچ جس میں اس کی سپیڈ 260 ناٹ سے اوپر تھی, جس کی وجہ سے یہ سارے میکانزم کام کرنا چھوڑ گئے. یہ وہ فنل ہے جو ایئرپورٹ کا جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ادھر آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے, لیکن سول ایویشن کے کرپٹ وردی میں جو افسران ہیں ان کی بدماشی کی وجہ سے یہ پراپرٹیز لوگوں کو بیچ دی ہیں انہوں نے, جس میں گھر بنے ہوئے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے. جہاز جہاں گرا تھا. The civil aviation of Pakistan also contributed to the crash because of allowing so many high-rise buildings and constructions in the funnel area of the airport. Because the funnel area of the airport is the funnel-shaped area which touches the runway, as I will show you in the diagram, that when the aircraft is landing or taking off, the aircraft can use this funnel area for emergency landings and takeoff. So any building or any structure in that area can damage the aircraft, and also the occupants of that building can be injured or death can occur. Most of the airports in Pakistan does not comply with these safety regulations, and it is a high time that the civil aviation of Pakistan should be punished for allowing so many illegal construction in this funnel area. And if that 3-story building was not present over there, maybe many lives of the passengers would have been saved. So in order to prevent this, the strict SOPs and demolition of such buildings should be done, and any people who live there should be heavily taxed so that they would not buy or sell property there. So a suggestion would be to have 3 times the normal tax in that area, so that the people should move away and build their homes and shops away from that funnel area. Pakistan International Airlines has been plagued by corruption and mismanagement
The real employees of the Pakistan International Airline are highly oppressed and harassed because when the political government comes, they appoint incompetent and managers of PIA who have no idea of running the aviation, and their only purpose of running PIA is to do corruption. So the employees of PIA who are serving there for like 10 years or 20 years, they are not given promotions, they are not trained, and they are harassed. And it was a corona season, and because of the corona, the pilots refused to perform their duties. So the Pakistan International Airline, instead of providing them PPE, personal protective equipment, they hired retired pilots, and they were running the show during the corona season, which put a lot of pressure on the pilot union PALPA, and they struck a deal with the management after they agreed to provide the personal protective equipment. So the pilots were performing duties, but many pilots had tested positive for corona, and they were really worried about their life. So the captain operating the flight was no exception because he was a family man and he was a human being. तो कैप्टन साहब जो थे वो इंतहाई एक्सपीरियंस थे, उनके हज़ारों घंटे एक्सपीरियंस था, और रमज़ान के दिन थे, उन्होंने शायद रोज़ा भी रखा हुआ था जो कि शायद बैंड है, और जो कि ओवर कॉन्फिडेंस और उनकी जो जहाज़ के ये जो सेफ्टी मैकेनिज़्म और 260 नॉट्स का जो हॉट अप्रोच का मैंने आपका जिक्र किया, उसकी वायलेशन की वजह से कैप्टन से गलती हुई और उनका जहाज़ क्रैश हुआ, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी भी हार गए और उन्होंने सोगवारान में अपनी फैमिली और उनको छोड़ा. तो ये वो फैक्टर्स थे. यानी इसमें अजीब सी बात है कि आपको क्रू के अलावा PIA की मैनेजमेंट का और उसके अलावा सिविल एविएशन का, जिन्होंने ये हॉट अप्रोच अलाउ की. दुबई में आप ये हॉट अप्रोच नहीं कर सकते अच्छे एयरपोर्ट्स में, जहाँ पे वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप इतने हाइट से एकदम नीचे आएँ. आपको वो एक दफ़ा गोल चक्कर देने पे मजबूर करते हैं. तो डेफिनेटली क्रू ने ये नहीं किया, और ना सिविल एविएशन ने इनको कहा, ना ATC में जो सिविल एविएशन का बंदा बैठा हुआ था, ना उन्होंने जहाज़ को इंजन्स को टकराते हुए देखा. वो पता नहीं शायद सो रहा था और अपनी गफलत की वजह से, जबकि ये SOPs थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1986 से ये स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर था कि आप जहाज़ को एक गो अराउंड देते हैं ताकि वो ये सारी चीज़ें चेक करें. सारी SOPs को वायलेट किया गया. कैप्टन साहब भी और कॉन्फिडेंट थे, ATC ने भी गलती की, सिविल एविएशन के ब्लंडर्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें. आप देख सकते हैं कि फनल एरिया में उन्होंने अमारात की जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, और इसमें हाई राइज बिल्डिंग भी आजकल बनाए जा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट के अफसरान, सिविल एविएशन की वर्दी में अफसरान करप्शन में मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की ज़िंदगी ख़तरे में है. और मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बना के आपको वो सारे फैक्टर्स बताए, रिसर्च करके, बेस्ड ऑन एक्चुअल पिक्चर्स, एक्चुअल आवाज़ें और एक्चुअल जो पिक्चर्स हम जहाँ तक हो सकता था हमने किया. कुछ बीच में एनिमेशंस थे. तो उम्मीद है कि आपको ये सारा वाक़या समझ आ गया होगा कि कैसे हुआ. और ये वो बदकिस्मत क्रू है जो इस जहाज़ में था, और इन्होंने कोई मेडे और एमरजेंसीज प्रोसीजर नहीं किए, और ये अपनी जानों से हाथ धो बैठे, सिवाय 2 खुशकिस्मत पैसेंजर्स के, जिनमें से एक बैंक ऑफ पंजाब के मैनेजर हैं जो मुनव्वर सईद, एक टीवी ड्रामे के एक्टर हैं, उनके बेटे हैं. एक वो खुशकिस्मत है, और एक इंजीनियर साहब थे जो इस हादसे में ज़िंदा बच गए. तो हमने उनकी तस्वीरें आपको दिखाई, और जो इंजीनियर साहब थे वो भी ठीक हैं, और उनके ज़ुबानी कोई एमरजेंसी प्रोसीजर नहीं हुआ. ये इंजीनियर साहब हैं, और मुसाफिरों को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ. एक मामूली सा झटका भी नहीं लगा. हैरतनाक बात ये थी इनके बकौल. तो
جو بینک آف پنجاب کے سروائیور ہیں یہ ہیں، یہ بھی خوش قسمت تھے کہ اللہ نے ان کو دوسری زندگی دی. منور صاحب سعید کے بیٹے ہیں جو پاکستان میں کافی مشہور ٹی وی ایکٹر ہیں، فلم اور ٹی وی میں کافی مشہور ہیں. تو بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن پریس کریں گے. ہم اسی طرح کے معلوماتی ڈاکومنٹریز اور ویڈیوز آپ تک پہنچائیں گے. تو سبسکرائب اینڈ پریس دی بیل آئیکن. تھینک یو ویری مچ اور خدا حافظ.